رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم مسلمانوں کے لیے اگر ایک طرف ایک لفظ کے پڑھنے پر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف اس کا اہم ترین مقصد اس کی ہدایات اور رحمت اور تعلیمات کے مطابق پوری طرح سے اپنی زندگی گزارنے کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قرآن کریم کو پورے طور پر پڑھ بھی نہیں پاتی، اور جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں اس کا معنی، مفہوم اور اس کا تقاضا کیا ہے اس سے بھی عام طور پر ناواقفیت بھی ہوتی ہے اور واقف ہونے کی جانب توجہ بھی دلائی نہیں جاتی۔ سب سے زیادہ فکر کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دینی تعلیم و تربیت سے متعلق ہم اور آپ اس کو سمجھنے سے زیادہ اس کے فضائل بیان کرنے پر اپنی ساری کوششیں صرف کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم پورا قرآن موجودہ پس منظر میں شاید ایک ہی مرتبے نہ سمجھ سکیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اہم صورتیں اور اہم آیتیں ہیں جس کی مختلف اعتبارات سے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو جانیں، اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کسی قدر تفصیل سے اور آخری ہفتے ایک مختصر انداز میں اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت جو سب سے افضل آیت ہے وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ہم اور آپ تمام لوگ بطور مسلمان اس کے معنی کو جانتے ہیں کہ کرسی کے نام سے قرآن کریم میں جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے۔ اس کی مختلف فضیلتیں بیان کی گئی۔ ان فضیلتوں میں اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابی بن کعب، آپ بتائیے قرآن کریم میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی اور ان کی معلومات کی آخری ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ کس آیت کو سب سے زیادہ عظیم سمجھتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیا آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو المنذر، اور یہ ابو المنذر یہ کنیت کی حضرت ابی بن کعب کی کہ اے ابی بن کعب، آپ کو یہ جو علم اور صحیح جانکاری ہے یہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ یعنی اس حدیث کے مطابق حضرت ابی بن کعب نے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کو قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر 5 نمازوں کے بعد 5 وقتہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم نے 5 وقتہ نمازوں کے بعد یہ اہتمام کیا کہ سلام پھیرنے کے بعد دعائے معصورہ کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھیں تو انشاءاللہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا جنت میں لے جانے کا واضح سبب ہے، جس کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام خاص طور پر سوتے وقت اس کے پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور سوتے وقت اس کے پڑھنے پر یہ بشارت بھی تھی کہ جب سوتے وقت بندہ اسے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں اور ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سے شام تک، اگر اس نے صبح پڑھا تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اس نے رات میں پڑھا تو رات سے صبح تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مختلف فضیلتوں کے شکل میں ہمیں بیان کی گئی، لیکن جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا کہ
ट्रैफिक रूल्स में सर पर कोई टोपा लगा लेने से हम और आप एक्सीडेंट अगर हो जाए तो महफूज नहीं रह सकते, बल्कि जरूरत है कि उस हेलमेट के जो कवायद हैं, जो हिफाजत का सबब है, उसको भी हम सामने रखें। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कुरान करीम की आयतों में किसी आयत की इतनी फजीलत दी है तो साथ में उसके अंदर क्या मानी है, क्या मफहूम है, क्या तालीमात है, क्या वजूहात है जिसकी बुनियाद पर उसको ये फजीलत हासिल हो रही है, हम उसके पाबंद हैं। लिहाजा याद रखिए, इस्लामी तालीमात में दो चीजें बहुत अहम हैं। नंबर एक, जो चीज जिस अंदाज में करने को कहा गया है उसे उसी अंदाज में किया जाए, और नंबर दो, उसका जो बुनियादी मकसद और उसके पीछे के जो रूहानी मकासद है उसको भी अपनाने की कोशिश की जाए, यानी जाहिरी शक्ल भी इख्तियार किया जाए और उसके तकाज़ों को भी इख्तियार करके बता जाए। अब सूरह फातिहा या आज आयतुल कुर्सी हम अगर इसकी फजीलत पढ़ते हैं तो पूरी फजीलत हमें उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हम इसके मानी और उसके तकाज़े को भी समझें, जानें और बतें। तो आइए आज मुख्तसर अंदाज में हम कोशिश करते हैं कि आयतुल कुर्सी से एक बंदा किन चीजों का इकरार और एतराफ करता है और अपने तौर पर किन चीजों का पाबंद उसे बनना चाहिए और जिंदगी में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो अंदाजा होता है इस आयत का पहला लफ्ज इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, और वो पहला लफ्ज क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो पहला लफ्ज अल्लाह है, और अगर ये सबसे अजीम आयत है, इसके पढ़ने पर हिफाजत के वादे हैं, इसके पढ़ने पर जन्नत की बशारतें हैं, इसके पढ़ने पर बीमारी से शिफा है, इसके पढ़ने पर बेशुमार दीगर फजीलतें हैं। तो इसका मतलब इस कायनात में बंदों को सबसे पहले ये समझना है कि अल्लाह वो जात है जो बकिया तमाम मखलूकात से मुनफरिद और अलग है। अल्लाह खालिक है, बकिया तमाम मखलूक है। अल्लाह हर एक को पैदा करने, ज़रूरियात जिंदगी फराहम करने, एक लम्हे के बाद जिंदगी में मुख्तलिफ आज़माइशें लाकर उसके परखने और फिर उसके बाद उसे आखिरत में इस दुनिया से मौत देने के बाद दोबारा जिंदा करने के बाद हकीकी नेमतों से नवाजने वाला है। लिहाजा अगर अल्लाह खालिक है तो मखलूक में सबको यह हकीकत अपने सामने रखनी होगी कि अल्लाह खालिक है और खालिक के जो इख्तियारात हैं वो किसी मखलूक को नहीं दिए जा सकते। लिहाजा मखलूक कभी भी अपने आप को अल्लाह और खालिक के हमतर समझने की कोशिश मत करे। सब कहेंगे, वजह भी है कि कौन ऐसा नासमझ होगा जो अपने को खालिक का रुतबा देगा। याद रखिए, अल्लाह की जात वो जात है जो अपने तमाम अहकामात में अपने बंदों से उसकी मुकम्मल ताबेदारी और मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा करती है। यही वो जात है जिसके एक हर्फ और एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की किसी बंदे के अंदर जुर्अत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये कहने में जरा बराबर हिचकिचाहट नहीं कि शिर्क से बड़े गुनाह इस समाज में पाए जाते हैं। शिर्क ये है कि हम अल्लाह के साथ किसी और को भी अल्लाह जैसे इख्तियारात दें। लेकिन आपको याद होगा हमारे समाज में फिरौन रहा है, और फिरौन मुशरिक नहीं था, बल्कि वो क्या था? अपने को रब का हमसर समझकर अपने तमाम अहकामात के पाबंदी का मुतालबा करता था। और अगर कोई भी अपने आप को खालिक का रुतबा देता है अपने मातहतों को, चाहे हम किसी दुकान पे हो, चाहे हम किसी मुल्क में हो, चाहे हम किसी सूबे में हो, चाहे हम
یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے، دین کا علم رکھنے والوں نے، قرآن و حدیث کی خاطر مختلف قربانیاں دینے والوں نے ہمیشہ دین کے نام پر جب تصوف کے راستے سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پیر کے ایک ایک حق کا ماننا ضروری ہے، تو بلا کسی تعامل کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے دین سے انحراف قرار دیا گیا۔ لہذا اللہ، وہ صرف اللہ ہے جس کی تمام باتیں ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہے، اور اللہ کی بھی باتیں ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس لیے کہ وہ اللہ کسی بھی بندے کو صرف انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو بندے کے بس میں ہے، جو بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر بندے کے اختیار اور بس میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رعایت دیتے ہیں، اور حدیث میں ہے اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، میں اللہ ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، تمہاری زندگی کی ایک ایک سانسیں، تمہارے خون اور رگوں کے اندر بہنے والے اس خون کا ایک ایک قطرہ میرا کیا ہوا ہے، جب چاہوں زندگی چھین سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اذا امرتکم بشیء، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، فأتوا منہ ما استطعتم، تو اتنا کرنا جتنا تمہارے بس میں۔ اللہ کی بات ماننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اس کا انتظام کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کیا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ کی ذات عالی جس کی ہمسری کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، اور جس نے ادنا ہمسری کا دعویٰ کیا اسے نشان عبرت بنا دیا گیا، اور آج تک اس کی لاش یہ اعلان کرتی ہے کہ اپنے کو خدا سمجھنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی لاش موجود ہے، اعلان کر رہی ہے خدا سمجھنے والے کیا ہوتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس اللہ کے تعلق سے اعلان ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اس امت سے اللہ کے احکام کے جاننے کے باوجود اگر غلطی ہو جائے، اگر بھول ہو جائے، اگر کسی مجبوری میں کوئی چیز پیش آ جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اسے سزا نہیں دیتے، اس کی بات پوچھ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں۔ لہذا آیت الکرسی کا پہلا پیغام اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوق ہے، اور خالق کی تمام باتیں بندے کے لیے ماننا ضروری، لیکن کوئی بھی مخلوق اس کائنات میں ایسا نہیں کہ اس کی تمام باتوں کو صحیح اور غلط، جائز و ناجائز، معقول و غیر معقول، ممکن و غیر ممکن کی پرواہ کے بغیر ماننا ضروری ہو جائے۔ اور جب اہل تصوف نے یہ دعویٰ کیا کہ مرید اپنے پیر کے نزدیک ایسا ہے جیسے مردہ نہلانے والوں کے ہاتھوں میں کہ جب جدھر چاہے اسے پرکھ دے، تو بلا کسی خوف کے قرآن و سنت کے حاملین نے، قرآن و سنت پر عمل کرنے لوگوں نے اسے دین سے خارج اور اس عقیدے کو دین کے خلاف قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بعد لا الہ، اللہ کی حقیقت کو سمجھنے اور ماننے کے بعد اب پہلی چیز ہے کوئی اور چاہے جو ہو، چاہے جو اختیارات ہو، چاہے جو مالی سماجی منصبی رتبہ ہو، لیکن اس کے باوجود لا الہ، کوئی اور ایسا نہیں
جسے اللہ کی حیثیت ہم زبان سے بھلے نہ دیں لیکن عملاً وہ تصور پیش کرے کہ نہیں، ہم ایک دکان پہ کام کرتے ہیں، دکان کا مالک کہہ رہا ہے چوری کرو، دکان کا مالک کہہ رہا ہے 1 کلو کے بجائے 900 گرام تولو، میرا مالک کہہ رہا ہے میں اس کا پابند ہوں۔ نہیں، لا الہ، کوئی بھی چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، چاہے آپ کے شعبے کا وزیر ہو، چاہے آپ جہاں کام کر رہے ہو آپ کا باس ہو، چاہے آپ جس دکان پہ معاملات کر رہے ہو وہاں پر آپ کی ملازمت نہ ملنے کے باوجود، ملازمت کا امکان ختم ہونے کے خطرے کے باوجود اس کی بات کی پابندی کی بات ہو، لا الہ، کسی بھی حال میں الوہیت کا وہ مقام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہر بات کو بھی چون چرا ماننا، یہ چیز اللہ کی شان ہے۔ لا الہ، کوئی دوسرا نہ اپنے آپ کو اس رتبے پہ سمجھے اور نہ کوئی دوسرا ماتحت دکان پہ کام کرنے والا عوام اپنے آپ کو اس حیثیت میں سمجھے کہ ہم پابند ہیں۔ دوسری چیز اللہ، اور پھر اعتراف کہ اگر آپ کو یہ رتبہ کسی کو دینا ہے تو اللہ، وہی اللہ کی ذات۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہم اتنے پابند کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہوا، اس لیے کہ الحی القیوم، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندگی اس کی اس طور پر ہے کہ جس کی ہمیں ابتدا بھی نہیں معلوم، جس کی کوئی ابتدا ہے ہی نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے وہ اللہ اس چیز اور اس خصوصیت کا حامل ہے، الا ہوا الحی، وہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں جاندار کی شکل میں زندہ نظر آئے یا غیر جاندار پیڑ پودوں کی شکل میں ہرے بھرے نظر آئے، ان تمام کی زندگی اسی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی اللہ کی عطا کی گئی ہے۔ اللہ ہوا الحی، وہ زندہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، اس کائنات کی تمام زندگیاں اس کی دی ہوئی ہیں۔ ان زندگیوں کو برقرار رکھنا، ان زندگیوں کو چھین لینا، اس کائنات کے تمام چیزوں کو زندہ رکھنے کی صفت اکیلے اس کی ہے اور کسی کی نہیں، اس لیے وہ اللہ اس رتبے کا حامل اور ان مطالبات کا بندوں کو پابند کرتا ہے۔ اس کے بعد القیوم، وہ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، کسی حال میں بھی اس کے قیام کو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی چیز نہ سلب کر سکتی ہے نہ سلب ہونے والی ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا جابر ظالم بن جائے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ حامان ہو، چاہے وہ مختلف انبیاء پر ظلم کرنے والی شخصیات ہو، چاہے مختلف ملکوں میں مختلف حکمران رہے ہو، ان تمام کی حقیقت اگر ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ حقیقت ہے قائم رہنے والی ذات وہی تھی اور پھر وہ سب فنا ہو جاتی ہے اور فنا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا جھکو تو اسی خالق کے آگے، ہاتھ پھیلاؤ تو اسی خالق کے آگے، بھروسہ رکھو تو اسی اللہ پر، دیو تو اس کے احکام کی رعایت کرو۔ لیکن اگر کوئی کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی علاقے کا کچھ اختیار پا جائے تو اپنے آپ کو وہ اگر اس طور پر سمجھتا ہے کہ ہماری ہر بات واجب العمل ہے تو یاد رکھیے اگر وہ دستور کے خلاف ہے، اگر وہ ضابطوں کے خلاف ہے، اگر وہ معاملات کے خلاف ہے، اگر وہ معاہدوں کے خلاف ہے تو کسی حال میں بھی، چاہے آپ وزیر اعظم ہو، چاہے آپ صدر ہو، چاہے آپ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے آپ اپنے شعبے کے باس ہو، چاہے آپ کچھ بھی ہو، آپ کی وہ بات ماننا اس لیے ضروری نہیں کہ یہ رتبہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ الحی القیوم،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر اس کے بعد لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس ذات باری کی اس قدر اطاعت، آخری درجے فرما برداری کہ اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ ذرہ برابر کبھی بھی کسی کے مفاد سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ لا تأخذہ سینۃ، اسے اونگ تک نہیں آتی، اسے نیند تک نہیں آتی۔ لا تأخذہ سینۃ، اسے اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ وہ سوتا ہے، اور جب ہر وقت ہر پل میں ہر مخلوق پر ہر جگہ ہر حال میں نظر رکھنے، اس کی رعایت کرنے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ تو اب ہم وہ رتبہ اکیلے اس اللہ، اس خالق کو دیں گے، کوئی بھی مخلوق اس رتبے کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جو اس قدر ہماری رعایت کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس قدر تابعداری کے ہم اور آپ پابند ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں ایک ملک نہیں، اس کی ملکیت میں ایک صوبہ، ایک شہر نہیں، اس کی ملکیت میں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں، بلکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ ان تمام چیزوں کو ان بندوں کی ضرورتوں کی خاطر، ان کی سہولتوں اور آسانیوں کی خاطر احکام دے کر ہماری بھلائی کے لیے مختلف چیزوں کا پابند کرتا ہے، اور پھر وہ ذات جو دیتی ہے خود سے دیتی ہے۔ من ذا الذی، وہ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، جو اللہ کے دربار میں کسی کے لیے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، وہ ذات کون ہے جو اللہ کے دربار میں کسی بندے کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی قرابت کی بنیاد پر سفارش کر سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سفارش کا اختیار اور دنیا میں بشارت دی گئی، آخرت میں جب دعا کے لیے ارادہ کریں گے تو پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ہم تو ثنا بیان کریں گے، اور جب اللہ کہیں گے یا محمد، اے محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، اسأل مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، اشفع سفارش کرو تشفع، اب آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کے حق میں سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آخری مرحلے میں سفارش سے بھی فائدہ پہنچانے والی ذات جب تک اللہ اجازت نہ دے سفارش کی جرات نہیں کر سکتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور پھر اس کی عظمت کا حد کا احساس دلانے کے لیے وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی اس حصے کو کہتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو عرش کے حصے پہ رکھتے ہیں۔ اس کرسی کی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی وسعتوں کے برابری کی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کی کبریائی کا کہاں اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وسیع کرسی، اللہ کی وہ کرسی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ اپنے قدم پاک کو رکھتے ہیں، السماوات والارض، آسمان اور زمین کا احاطہ کی ہوئی ہے، تو اللہ کی کبریائی اور اختیارات کا تصور کیسا کیا جا سکتا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اور اللہ کے احکام کے ہم پابند اس لیے ہیں کہ اس اللہ کے لیے اس پورے زمین و آسمان کے نظام کو سنبھالنا، اس پورے زمین و آسمان کے اور دیگر تمام اختیارات کو قائم رکھنا ذرہ برابر دشوار نہیں، اور وہ ہر چیز کا سننے والا ہے،
کس نے کیا کہا، کب کہا، کس کے بارے میں کہا، کس پس منظر میں کہا، کس بدنیتی یا سازش کے تحت کہا، کیا ارادہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ العلیم اور تمام حقائق کو جاننے والا ہے۔ لہذا آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کی حقیقت کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور اس پر پورے طور پر عمل پیدا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔